آئیے میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں تقریر کے لیے ہمارے مدرسے کے ایک ہونہار طالب علم عزیزم ریحان سلمہ ابن پرویز صاحب بنگاری گڑا عادل آباد درجہ حفظ الف وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ صدق سبحانہ۔ صدر مکرم اور سامعین محترم، راتوں کی نیند اللہ کی بڑی مہربانی ہے، تحفہ ربانی ہے، عطا لازانی ہے، حوصلوں کی جولانی ہے، لذتوں کی فراوانی ہے، امیدوں کی جلوہ سامانی ہے، سکون کی سیلانی ہے، قوت فکر و نظر کی سلطانی ہے، مگر افسوس آج راتوں کی نیند کے سلسلے میں بڑی منمانی ہے۔ راتوں میں غیر ضروری جاگنے کی صورتحال بڑی ناکہانی ہے، ہر بے شیطانی ہے جس سے ہر صاحب عقل کو لاحق حیرانی ہے، جس سے بڑھ رہی پریشانی ہے۔ راتوں میں کم جاگو یہ ارشاد رحمانی ہے، اس کے باوجود راتوں کو لغویات میں گزار دینا یہ نوجوانوں کی نادانی ہے۔ اس لیے آج میری تقریر کا عنوان بھی قرآن و حدیث اور سائنس کی روشنی میں رات کی نیند کی اہمیت اور ہماری غفلت کی کہانی ہے۔ ہاں دوستو، قرآن و حدیث میں اور سائنسی تحقیقات میں رات کی نیند کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ خدا رحمان نے اپنے قرآن کریم میں رات کی خلقت اور اس میں سونے کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا فرمایا، تو کہیں اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا فرمایا تو رات و دن کو اپنی قدرت کی نشانی بتلاتے ہوئے خدا رحمان نے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب فرمایا، تو کہیں پر خود اپنے محبوب پیغمبر ساقی کوثر شافع محشر خلق کے سرور اللہ کے دل پر حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں کم جاگنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ اسی طرح نیند کو سکون و اطمینان کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے قرآن کریم نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 47 میں وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، تو سورہ نبا کی آیت نمبر 9 میں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا کو فرمان دل نواز سنا کر رات کی نیند کی اہمیت و ضرورت کو واضح کر دیا۔ تو دوسری جانب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں جلدی سونے کی تاکید کرتے نظر آتی ہے۔ چنانچہ امام بخاری میں ترمذی نے بروایات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نقل کیا ہے کہ میرے آقا تاجدار بحا صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جلدی سونے کو پسند فرماتے اور عشاء کے بعد غیر ضروری گفتگو کو بھی ناپسند فرماتے تھے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يقرأه النوم قبل العشاء والحديث بعدها، تو ابن ماجہ میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے سے رات میں بلا ضروری جاگنے اور غیر ضروری گفتگو پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی نقل کی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے الفاظ ہے جدب لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الثمر بعد العشاء، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی نیند کی عظمت اور جلدی سونے کی اہمیت کو بیان فرماتے ہوئے فرمایا لولا ان اشق على امتی لاخرت العشاء الى ثلث اللیل، اگر میری امت پر گراہ نہ ہوتا تو میں عشاء کی نماز یا رات تک مؤخر کر دیتا، یعنی مغرب کے فوری بعد سونے اور عشاء کی نماز آخری رات میں اٹھ کر پڑھنے کا حکم دیا جاتا۔ معزز نوجوانوں، راتوں میں بلا ضرورت جاگنا کوئی اچھی عادت نہیں، بلکہ نفسیاتی و سائنسی ماہرین نے تو راتوں میں جاگنے کو انتہائی مضر قرار دیتے ہوئے اس کے نقصانات کی ایک طویل فہرست جاری کی ہے۔ چنانچہ سائنسی ماہرین کے تحقیق کے مطابق رات کی نیند مکمل نہ ہونے اور زیادہ جاگنے کی وجہ سے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، منفی جذبات پیدا ہونے لگتے ہیں، دفتری و ضروری کارکردگی متاثر ہو جاتی ہے، سر اور کن پٹیوں میں درد شروع ہو جاتا ہے، جسمانی توازن ختم ہو کر موٹاپے کی شکایت پیدا ہو جاتی ہے، دل کی دھڑکن میں تیزی اور کبھی تو امراض قلبی کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، بینائی کی کمزوری اور ایک کی جگہ دو نظر آنے لگتے ہیں، انسان کمزور رد عمل کا شکار ہو جاتا ہے، فوری قوت فیصلے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے،
جسم میں منفی اثرات پیدا ہونے کے نتیجے میں انفیکشن کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، نزلہ اور زکام کی دائمی شکایت پیدا ہونے کا خطرہ رہتا ہے، معدے اور پیٹ کے امراض بڑھ جاتے ہیں، شوگر کا مرض لاحق ہونے کا قوی اندیشہ رہتا ہے، یادداشت میں فرق بڑھ جاتا ہے، خواتین کے لیے بانجپن کی شکایت بھی پیدا ہو جاتی ہے، قبل از وقت بڑھاپا آنے لگتا ہے، ڈپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے، جسم میں نشو و نما پیدا کرنے والی ہارمونز کے اخراج کے نتیجے میں جسم بھی بڑھنا بند ہو جاتا ہے۔ مگر افسوس اسی پر بس نہیں، بلکہ سائنسی ماہرین کے تحقیق کے مطابق انسان کے بدن میں روزانہ رات میں گردوں کی صفائی کا کام ہوتا ہے، اگر آدمی کم سوتا ہے تو گردوں کی صفائی بھی کم ہو جاتی ہے۔ مگر افسوس اتنی ساری خرابیوں کے باوجود نوجوانوں نے راتوں میں جاگنے کو فیشن بنا لیا ہے، وہ آوارہ گھومنے کو جوانی کا حقیقی لطف تصور کیے ہوئے ہے، بلکہ نوبت تو یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ وہ رات بھر جاگ کر عین نماز فجر کے وقت محو خواب ہو جاتے ہیں۔ نہ خدا ہی ملانا وصال صنم، نہ خدا ہی ملانا وصال صنم، نہ ادھر کے نہ ہے نہ ادھر کے ہم، کہ مصداق بن کر اپنی جوانی اور رب کی مہربانی دونوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اب راتوں میں جاگنے کا مزاج عام ہو چکا ہے، کیا بچے کیا بڑے، کیا جوان کیا بوڑھے، کیا بچیاں کیا بوڑھیاں، کیا عالم کیا جاہل، بلکہ مدارس کے طلباء بھی راتوں میں جاگنے کے عادی بن چکے ہیں، جس کی وجہ سے بے شمار خرابیوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ لہذا اسی مرض عادتوں اور لاعیان خواہشوں سے اپنے تمام متعلقین کو بچانے کی کوشش کی جائے، اسی بری عادتوں اور لاعیان خواہشوں سے بچانے کی کوشش کی جائے، اسی بری عادت کے خلاف محلہ وار اور محترم مہم چلائی جائے، ورنہ نفوں نے خطا کی صدیوں نے سزا پائی کہ مزر کشی ہوگی۔ اب جس کے جی میں آئے پائے وہ روشنی، ہم نے دیا جلا کر سیر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھے عزیزم ریحان صلی اللہ علیہ وسلم، آئے اور اپنا انعام لے کر جائیں۔